ان کی اسموکنگ، ان کے ڈرگز، ان کی شراب، ان کے لباس، ان کی گاڑیاں، ان کے پیٹرول میں کون پیسہ ڈال رہا ہے؟ مجھے میرے باپ سے بچاؤ، مجھے میرے شوہر سے بچاؤ، بوائے فرینڈ سے بچاؤ، میرے بیٹے سے بچاؤ، تھلے پا کے لتر مارو۔ عورت مرد کی پروٹیکشن سے نکلی، وہ خود بھی تباہ ہوئی، اس نے اپنا مرد بھی تباہ کیا، اپنا گھر تباہ کیا۔ لبرل سو کالڈ مرتی ہے تو جب دفنانے لگتے ہو تو جرت ہے نا تو اس کے سر سے سکارف اتار لینا۔ ہر مشکل کام مرد سے کرانا ہے۔ برانڈڈ پرس لے کے تو 2-4 انگریزی اور ایک سر کے سوٹ کے حقوق لینے آئے، حقوق لینے آئے۔ 14 صدیاں پہلے ہمیں حقوق بھی بتا دیے گئے ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز بھی بتا دی گئی ہیں۔ ایک کوئی چرچ جمعیاں نے کسی ماں نے جڑیاں سانو اج دسن آئی نے۔ آپ لوگوں نے اپنی نسلیں بچانی ہے یا نہیں بچانی، یا چاند پیچھے لگنا ہے؟ بل پیش کیا کہ مارچ پہ پابندی لگے تو کیوں نہیں لگائی؟ اور جو کہتے ہیں نہیں لگے وہ اپنی اکھاں ٹھنڈیاں کرن جاندے نے۔ اسی مرد کی اللہ ماشاءاللہ بڑے بغیرت ہو۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک ڈیجیٹل ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان آصف۔ ناظرین، گزشتہ 2-3 سالوں سے پاکستان میں ہر سال عورت مارچ کے نام پر کچھ خواتین جو ہیں باہر آ جاتی ہیں اور وہ کہتی یہی ہیں کہ وہ عورتوں کے حقوق کے لیے باہر آئی ہیں، اور ان کا ہر سال ایک نعرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح 2022 میں انہوں نے ایک نعرہ لگایا #اصل انصاف کے نام سے۔ عورت مارچ کیا واقعی عورتوں کے حقوق کے لیے باہر آتی ہیں؟ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں طیبہ ضیاء چیمہ صاحبہ، جو پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی عورتوں کے حقوق کے لیے کافی کام کر رہی ہیں۔ تو ان سے جانیں گے کہ کیا واقعی خواتین جو باہر نکلتی ہیں وہ عورتوں کے حقوق کے لیے نکلتی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ یہ وومن مارچ کس کے خلاف کرتی ہیں؟ پدر شاہی نظام کے خلاف، یعنی مرد کے خلاف۔ جی، یہ مرد کون پیدا کرتا ہے؟ خواتین۔ اچھا، تو وہ جیڑی ایک پتر بندے دا پتر نہیں بنا سکی، اسے پتر دے باہر آ کے ان سڑکاں تے پھرن دئی ہے تے انہوں شرم نہ ڈب مر جانا چاہیے اس عورت نو کہ مرد تو پیدا کرتی ہے، باپ، بیٹا، شوہر، داماد، سارا کچھ تو نے اچھا بنانا تھا، تیرے سے بن نہیں سکا، تو یہ جتنی محنت تو سڑکوں پہ آ کے کرتی ہے، اتنی محنت تو ایک پتر کو بندے کا پتر بنانے میں لگا دیتی تو آج سڑکاں خالی ہونی سی، آج ساریاں گھر تسی آرام دہ موجہ مارنی سی۔ یہ تیرا کیا ہوا مکافات عمل تو بھگت رہی ہے 8 مارچ کو، جتنی بھی ہو۔ پہلے تو کہتے تھے نا کہ جی تھوڑی سی ہیں، اب تعداد بڑھ گئی ہے کیونکہ این جی اوز بنائی ہوئی ہیں، باہر سے فنڈز ملتے ہیں این جی اوز کو۔ آپ کو پتہ ہے ہماری این جی اوز کے نام پہ اتنا فراڈ پاکستان میں ہوتا ہے کہ اب انہوں نے ٹرانزیکشنز ہی بند کر دی ہیں۔ جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے یہ کہتی ہے تو فراڈ کہاں سے آ رہے ہیں، تو وہ ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہے، وہ ڈالرز کے۔ آپ نے ابھی کہا کہ ان کو باہر سے فنڈنگ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ تو کہتی ہیں کہ فنڈنگ ہوتی نہیں ہے۔ نہیں، اچھا چلے، اس کا بھی ایک لاجک ہے۔ مفت تو کوئی مری مکھی نہیں دیندا، تو یہ تو پورا سال اس کی تیاری کرتی ہیں۔ ان کو کون فنڈنگ کرتا ہے، کون پے دے رہا ہے، کون پیسہ دے رہا ہے؟ ان کی اسموکنگ، ان کے ڈرگز، ان کی شراب، ان کے لباس، ان کی گاڑیاں، ان کے پیٹرول میں کون پیسہ ڈال رہا ہے؟ یہ ایڈیاں نیک دل نے انہوں نے مسجد دے دیا کہ چلا کٹن اتنی پہنچی ہوئی ہیں ان کی، تو پھر آپ لوگ عزت کریں جو 8 مارچ کرتی ہیں، ارینج کرتی ہے، اور پیسہ بھی کہیں سے نہیں لیتی کیونکہ حکومت تو ان کو دے نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں۔ اچھا، فنڈ ریزنگ کہاں سے کرتے ہیں؟ آپ کے پاکستان میں فنڈ ریزنگ یہ کر رہی ہیں۔ یہ فنڈ ریزنگ کا مطلب یہ وہی این جی اوز ہیں جو باہر سے فنڈ ریزنگ کرتی ہیں، جو بتاتی ہیں، اپنے فوٹیج بھیجتی ہیں کہ دیکھیں جی اس ملک کو ہم نے ٹیررزم سے بچا لیا، فنڈامنٹلزم سے بچا لیا، دقیانوسی ہونے سے بچا لیا۔ یہ وہ جتنی عورتیں یہ 8 مارچ لے کے نکلتی ہیں، نہ انہوں اپنے پیواں دا پتہ ہے، نہ انہوں دے بھراواں دی عزت دا پتہ، نہ انہوں دے کو پتر نے، نہ انہوں کو پلے نے۔ ایک کی کیتا ہے انہوں نے غلط قسم دی ایک مٹیریل دے کے نا پتران دی شکل تے ہن سڑکاں تے آ گئی نے، مجھے میرے باپ سے بچاؤ، مجھے میرے شوہر سے بچاؤ، بوائے فرینڈ سے بچاؤ، میرے بیٹے سے بچاؤ، انہوں تھلے پا کے لتر مارو اس قابل نے۔ ان کے کچھ نعرے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ تر جو وائرل ہوتے ہیں، جس میں سب سے مشہور جو نعرہ میرا جسم میری مرضی، پھر اس کے بعد جی اپنا موزہ خود ڈھونڈ لو، میں کیوں ڈھونڈوں، اپنا کھانا خود گرم کر لو، اس طرح کے نعرے بہت ہوتے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، اس سال نئے بھی آ گئے ہیں۔ اب نئے بھی ہے جو گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا ہے، زیادہ تر جو ان سے وہ اصل انصاف کے نام سے ایک انہوں نے نعرہ نکالا ہے کہ جی ہم عورتوں کے اصل حقوق اور اصل انصاف کے لیے باہر نکلے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ واقعی اس بار جو نکلی ہیں یہ اصل انصاف کے لیے نکلی ہیں؟ یہ تو اپنی اولاد سے انصاف نہ کر سکیں، اپنے شوہر سے انصاف نہ کر سکیں، ان کو تو یہی نہیں پتہ کہ ہم پیدا کیوں ہوئی ہیں۔ میری بات سنو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، اگر تسی ایڈیاں قیمتی سی، ایڈیاں کائنات دا حسن سی تو پہلا ہوا نو بناتا اور بعد چو آدم بناتا۔
ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਓ, मुंह चिब्बे कर लो। हकीकत ये है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बना के, मर्द को बना के, कायनात के लिए उसके ताबे करके, उसको शऊर दे के, उसे इल्म दे के, उसको विजडम दे के, उसको अथॉरिटी दे के कहा कि यही इज़ द मैन, इसके लिए मैंने कायनात बनाई है, आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह। और फिर उसके बाद उसकी रौनक के लिए, उसके सुकून के लिए फिर उसने हवा दे दी उसके अंडर, उसके मातहत, मर्द के प्रोटेक्शन में। तो जब औरत मर्द की प्रोटेक्शन से निकली, वो खुद भी तबाह हुई, उसने अपना मर्द भी तबाह किया, अपना घर तबाह किया, अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी बेस से बेसलेस हो चुकी है ये औरत। बेस में रहे, उसे पता हो मेरा मर्द है। अच्छा, तुम्हें मर्द बताएगा तुमने किस तरह रहना है, ये कहती है मुझे मर्द बताएगा। हाँ, तुझे मर्द बताएगा, आदम ने बताया था, आदम ने बताया था, और मोहम्मद रसूलुल्लाह मर्द है, उसने बताया है, उन्होंने बताया है कैसे जीना है, कैसे मरना है। उसने तुम्हें जिंदा दफन होने से बचाया है। तुम्हें जब मर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया तो वही सुन्नत चलेगी। तेरा बाप बताएगा, तेरा शौहर बताएगा, तेरा भाई बताएगा तूने कैसे ओढ़ना बिछोना है और कैसे रहना है। तू बगावत अपने ही मर्द के खिलाफ कर रही है जिसके बाद पैदा हुई। जे तू एडी पहुंची से तो फिर तेनू रब पहला पैदा करदा तो तेरे को सजदे करा। फरिश्तियां नू कहंदा कि इस औरत नू सजदे कर। औरत सजदा तुझे नहीं हुआ, सजदा मर्द को हुआ है। मर्द को तू नफ़ी करने आती है, सड़कों पे उतारने आती है, अपने हकूक़ मांगने आती है बग़ैर ज़िम्मेदारी। तेरी ज़िम्मेदारी थी कि तू मर्द को बंदे का पुत्र बनाती है, एक आइडियल। तू ज़िम्मेदारी छोड़ के तो हकूक़ मांगने आई है। एक थप्पड़ मारे मेरी तरफ से और एक थप्पड़ मारे मेरी ये पूरी 20 करोड़ आवाम तेरे मुंह के ऊपर NGO से लेके पैसा वो लगा के बैनर्स बना के, और कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अगर तेरी इतनी मर्ज़ी चलती है तेरे जिस्म पे, तो जब तुझे कफन पहनाया जाता है 5 कपड़ों का, तो उसमें से स्काफ तो मत पहना कर, क्योंकि ज़िंदगी में हमें पसंद ही नहीं है पहनना। मैनू आप नहीं पसंद, असी साढ़े वगैरह बड़िया ने नफ्स ते चलन वालियाँ, पर अगे लित्र नहीं खाना। कुरान च है, सूरह नूर च, सूरह हिजाब च कि हिजाब पा, मैं मुस्कान को सलूट करूँगी। मैं तानू सलूट क्यों करा भाई, ताड़ी तो बेस कोई नहीं। अच्छा, एक ना क्लिप गुज़िश्ता साल भी वायरल हुआ था जिसमें एक खातून का ये कहना था कि जो पर्दे का हुक्म है वो सिर्फ पाक औरतों के लिए किया गया। तो उस पे एंकर ने सवाल किया था तो क्या आप पाक नहीं हैं, जिस पे वो खातून जो है वो लाजवाब, मतलब उससे जवाब ही नहीं दिया गया था, वो जवाब ही नहीं दे सकी थी। भाई सबसे बड़ी बात यह कि जब एक लिबरल सो कॉल्ड मरती है तो जब दफनाने लगते हो तो जुरत है ना तो उसके सर से स्काफ उतार लेना। तो इतना कोई जिस्म जे ताड़ा, कोई मर्जी नहीं चलती किसी जिस्म, कौन सा जिस्म। और बाकी ये रह गई ये फजूल किस्म के नारे, वो क्या क्या मुझे तो याद ही नहीं, मैं तो इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हाँ अमेरिका के वुमेन डे को मैं अटेंड करती हूँ, हम डिबेट्स करती हैं, वो बेचारी मजलूम है, पता ना उनके राइट्स भी होंगे ना, कुछ उनके मोटिव होंगे जिसकी वजह से वो निकलती होंगी। वो मजलूम है, वो सुबह से देखे लान घास उन्होंने अपनी काटनी, ताड़े बंदियां ने आके कटनी, ये बराबरी की नहीं मांग रही ने। हर मुश्किल काम उन्होंने मर्दों से किए। पाकिस्तानी औरतें हर मुश्किल काम मर्द से कराना है। कहा भी तू काट, अच्छा जनाजा भी मेरा तू चुक, खेती बाड़ी भी तू कर, ढो सारा सामान। तो मैं सिर्फ ब्रांडेड पर्स लेके तो 2-4 अंग्रेजी और एक सिर के सूट के हकूक लेने आई, हकूक लेने आई। तेनू तो तेरे घर का बंदा नहीं पूछता तो तू बाहर तो कदे हकूक पूछना ही। तेनू तो ये नहीं पता तेरे प्यो का नाम की है। मैम वैसे भी जिन बेचारी औरतों के हकूक हैं वो तो इस मार्च में नज़र भी नहीं आती। माशरे में ये हकूक मांगने आई हैं। ये 98% ये मुस्लिम सोसाइटी है। 14 सदियाँ पहले हमें हकूक भी बता दिए गए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बता दी गई हैं। ये कोई चर्ज जमिया ने किसी माँ ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ हकूक की ने, और सानू भी पता है, असी मुसलमान थे। हाँ अमेरिका में यूरोप में कोई बात करो तो पता है जिनका मादर पितर आज़ाद है, ना कोई अपना मज़हब है, ना कोई दीन है, ना कोई माशरा। ये पाकिस्तानी माशरे में कुरान पाक के 30 सपारों में उनके हकूक भी लिखे हुए हैं, आका की सुन्नत में भी हकूक लिखे हुए हैं। औरत को पता है कि मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है। ये क्या बताने आई हो, किसको बताने आई हो, किसके एजेंडे से आई हो, कितने डॉलर कमा लोगी, आखिर सकाफ लैके कब्र च तेनू दफन होना पैना। अच्छा मैम एक और सवाल मैं इधर कर लूँ कि गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था और इस साल भी देखा है कि औरत मार्च की आड़ में जो एक LGBT कम्युनिटी है इनकी, जो हम जिन्स परस्त हैं,
اس کو بہت فروغ مل رہا ہے. باقاعدہ ان کے جھنڈے جو ہیں وہ لہرائے جاتے ہیں. گزشتہ سال بھی کراچی میں جھنڈا ایک لہرایا گیا تھا جو ان کا دھنک والا جھنڈا ہے وہ لہرایا گیا. پھر اس سال بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ایک تعداد میں باہر آ رہے ہیں. میری بات سنو, پہلے یہ بات کرتے تو اور تھا, ہوں تے ریاست مدینہ بن رہی ہے ماشاءاللہ. ریاست مدینہ دے وچ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ہوندے نے تے آپ کی حکومت کو ڈوب مرنا چاہیے, آپ کی سرکار کو ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ ہر وہ کام غیر شرعی سڑکوں پہ ہونے دے رہے ہیں. لیکن عورت مارچ میں 40% جو تعداد ہوتی ہے وہ انہی کی ہوتی ہے, ٹرانسجینڈرز کی, جس میں گے بھی ہوتے ہیں, جس میں وہ LGBT کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بھی آئے ہوتے ہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس حکومت کو جس کے مطلب چھتری کے نیچے یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور وہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ میں ریاست مدینہ ہوں. مجھے تو اس کے روزے حشر پہ جب سوال جواب ہونے ہیں عمران خان سے, میں تو اس پہ کانپ جاتی ہوں. یہ کیا جواب دے گا؟ دعویٰ ایڈا وڈا کر بیٹھا ہے. دیکھو جی, آئی لائک مائی حکمران, لیکن میں بات حقیقت کی کروں. یہ دعویٰ کر بیٹھا ریاست مدینہ دا, وہ ذات دی کوڑ کر لی تے چھتیرا نو جفے, ذرا تھلے آ جا پتر, اے ویکھ آ کہ تیرے پاکستان دے وچ کی ہو رہا ہے. وومن ڈے منائیں, شعور دیں, اویئرنیس دیں اور مظلوم عورتوں کے کیسز آگے لا کے دیں. لیکن یہ جو تماشے ہو رہے ہیں, جو باتیں تم کر رہے ہو, یہ میرے وزیر اعظم صاحب قیامت والے دن جب جہاں پہ عمر فاروق جیسا کانپ جاتا ہے کہ فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا رہ گیا تو میں پکڑا جاؤں گا, مثالیں یہ تم دیتے ہو اس طرح کی. اور تمہاری سڑکوں کے اوپر عورتیں اور مرد آ کے تو کہہ رہے ہیں ہم جنس پرستی کرنی ہے. کبھی کہتے ہیں جی اور تو اور, ابھی یہ ڈرامے بن رہے ہیں, میریٹل ریپ تک کی آپ کے ملک میں باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں جو ہم نے کبھی سنی نہیں. آپ لوگوں نے اپنی نسلیں بچانی ہیں یا نہیں بچانی, یا چاند ایک کتیاں بلیوں کے پیچھے لگنا ہے؟ لیکن یہ ہر سال آپ کہہ تو رہی ہیں ہمارے حکمران سے کہ اس پہ مطلب دیکھیں اس کو اور اس پہ مرد بھی اللہ ماشاءاللہ بڑے بغیرت ہو, معاف کرنا میں تم نہیں کہہ رہی, جنہ دیا تیاں پینا سڑکاں تے جاندیاں نے. وہ کدھر گئے تم مرد جو کہتے تھے دو سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے, جو ہمارے باپ بھائی, اور آج بھی الحمدللہ میرے دونوں بیٹے امریکہ میں ارینجڈ میرج ہے. 18 سال کی عمر تک بیٹوں کو میں نے موبائل فون نہیں دیا. They are doctors and surgeons, born and raised in United States. They are arranged marriage. اور ان کے وہ میاں بیوی وہ جانتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں, گھر سے ساری محنتیں کی ہوئی ہیں. جے تے اسی سڑکاں تے رول دے نا مارچ مورچ تے ساڑھے تے بچے بھی رول جانے سن. ہم نے اپنی ذمہ داریاں کی ہیں اور آج بھی ہم اپنے جو کام کر رہے ہیں اس پہ ہم بول رہے ہیں. اے نے ویلیاں کچھ انہاں دے حرام دی کمائی بولن دے, یہ جڑے انہاں دے پیو کما کے کوائی, حلال کی کمائیوں والے یہ کام نہیں, حلال کی کمائیوں والے یہ نہیں ہوتے یہ کام. کیا اس سب کے باوجود, اس سب یہ جو پچھلے 2-3 سالوں سے فرحاشی, اوریانی, نیم برہنہ لباس ہم دیکھتے آ رہے ہیں, اس سب کے باوجود اب ہم یہ دیکھیں گے کہ 2023 میں بھی اسی طرح کا مارچ ہوگا؟ اگر آئندہ حکمران رہے گا تو ہوئے گا. یہ حکمران پہ جاتا ہے. عمر فاروق نے کہا تھا اللہ تعالیٰ حکمران کو پکڑے گا, یہ حق میں وقت پہ جائے گا, اس کی سخت پکڑ ہوگی. ایڈے ایڈے بھاشن سانو نہ دیا کرو. اس پہ ابھی پچھلے دنوں ایک ہمارے وزیر نے بل پیش کیا کہ مارچ پہ پابندی لگے, تو کیوں نہیں لگائی؟ اور جو کہتے ہیں نہیں لگے وہ اپنی اکھاں ٹھنڈیاں کرن جاندے نے, اپنی تیاں پینا جان دیندے نے. میں پوچھنی ہاں ہر غیرت مند مرد نو کہ تسی تیاں پینا جان دیندے ہو؟ اگر جان دیندے ہو تو تسی انہاں دے حقوق ادا نہیں کیتے. آپ چاہتی ہیں کہ پابندی لگ جائے؟ بالکل پابندی لگے ہر اس واہیات کام کی جو لمٹ کراس کر رہا ہے, جو قرآن اور حدیث سے بغاوت کر رہا ہے, جو ہماری ویلیوز سے بغاوت کر رہا ہے, اس پہ پابندی لگے. وہ چاہے مارچ ہوئے, چاہے اپریل ہوئے, چاہے اگست ہوئے. جی ناظرین, یہ تھی طیبہ ضیاء صاحبہ جن کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جسے ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں اس میں ہر اس کام پر پابندی لگنی چاہیے جو فحاشی کا باعث بنتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.